सदका 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 वेलफेयर ट्रस्ट। जी तो हम आए हैं डॉक्टर कौसर शबीर के क्लिनिक पे, ये जो चुंड स्टेशन पे वाक़ई है और ये स्पेशल गरीबों के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए मेडिसन बिल्कुल सस्ती हैं और इनकी जो फ़ीस है वो भी बहुत कम है। और ये डॉक्टर साहब हैं, इन्हीं के यहाँ वो गरीब फैमिली इन काम करती है और ये इनको तनख्वाह देते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उस फैमिली के रेलेवेंट। जी डॉक्टर साहब बताइए कि जो वो फैमिली है उसके हालात के मुताबिक जो आपके यहाँ काम करती है। नहायत ही गरीब आदमी है जी, तकरीबन 2 साल से आदमी घर बैठा है, उसका पाँव ख़राब है, चल फिर भी नहीं सकता। उसकी हमारी तरफ से जो हेल्प होती है इलाके भी करता है, लेकिन नहायत गरीब आदमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं 2 बच्चे हैं, नहायत गरीब आदमी है। जितना कुछ उसके साथ तामुन हो जाए अच्छी बात है। अच्छा तो वो आपके यहाँ कब से काम कर रहे हैं, तकरीबन कितना अर्सा हो गया है? तकरीबन 1 साल उसका वालिद काम करता रहा, तकरीबन 2 साल से बच्चा काम कर रहा है, लेकिन वालिद उसका 2 साल से तकरीबन 2-2.5 साल से चारपाई पर ही है। अच्छा, आई थिंक उनको कैंसर की बीमारी लाक है। हाँ, कैंसर पहले छाती की टीबी थी। अच्छा। वो इलाज हमने कराया डॉक्टर मज़हर साहब से। अच्छा। वो ठीक हो गया। अब उसको पाँव पर कैंसर है फोड़ा। वो बहुत इलाज करा चुका, गरीब आदमी है, उसकी इतनी पहुँच नहीं जो उसको इलाज कराए, लेकिन नहायत गरीब आदमी है। डॉक्टर साहब जिस पे वो भीख मांगने जाते हैं वो रेडी आपकी है? रेडी हमारी है। अच्छा, आप उन्हें रखी हुई है चारे वगैरह के लिए? चारे के लिए। तो फिर आपने उन्हें दे देते हैं भाई चलें कोई भीख शीख मांग के अपना गुजारा कर लें। वो ईद का मौका हो तो हम उसको अपने मोटरसाइकिल पर 10 में या मस्जिद में पहुंचा देते हैं जी। वो अपने हिसाब से जो कुछ देता है वो फिर घर ले आता है, मोटरसाइकिल पर घर वापस भी ले आते हैं। माली तौर तो बहुत कमज़ोर हैं जी। जितना कोई साढ़े को हेल्प होती है उधर इलाज ही जितना साढ़े को होंदा है उधर लाई जाने अस्पताल चेक ही कराने हैं, लेकिन माली लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं, बिल्कुल नहायत गरीब आदमी हैं। उन्होंने तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, तो जितनी उसकी हेल्प हो जाए उतनी थोड़ी है। चले इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हम कोशिश करते हैं कि हम इस फैमिली की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें। ठीक है जी। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ये बाबा जी जो हैं ये अपने घर जा रहे हैं और ये किस तरह से चलते हैं ये आप सब देख रहे हैं कि ये अपने पाँव पर खड़े भी नहीं हो सकते। ये 5 साल हो गए हैं ये इसी तरह मूव करके अपने घर पर जाते आते हैं और इनको बहुत से मसाइल फील होते हैं। जहाँ आप देखें आप चल के अपने घर पे पहुँच जाते हैं तो ये बाबा जी चल भी नहीं सकते। आज अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम इन बाबा जी की हेल्प करके जाएंगे। और जब हम इनके घर पर पहुँचे हैं तो हमने इनकी ये हालत देखकर हमारा दिल जो है वो बहुत दुखी हो चुका है। आप भी व्यूअर्स देख सकते हैं कि जहाँ हम 2 कदमों पर खड़े हो सकते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उसने हमें 2 पाँव अता किए हैं जिस पर हम चल कर इधर उधर आ जा तो सकते हैं। लेकिन इन बाबा जी को देखें, ये इस तरह से मूव करके अपने घर जाते आते हैं, के पास कोई वसीला नहीं है। सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। ये देख सकते हैं कितनी मुश्किल से ये अपने घर में आके चारपाई पर बैठ सकते हैं। इनका ये सारा जो पाँव है वो भी ख़राब हो चुका है। जी तो हमारे साथ सुल्तान महमूद भाई हैं जिन्हें 4 साल पहले कैंसर हुआ था, तो जिसकी वजह से ये बहुत बीमार हो गए थे और अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी इनके वो हालात बिल्कुल तब्दील हो गए थे। तो पहले तो ये खेती बाड़ी करते थे और वो जैसे राखी होती है वो काम करते थे।
تو پھر اس بیماری کی وجہ سے ان کی جو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو پھر یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا، اور ان کے جو مالی حالات تھے، گھریلو حالات تھے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ تو آج ہم ان کے گھر آئے ہیں اور ان کی مدد کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، تو ہم محمود بھائی سے آپ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیر ہے جی، بس اپنے حال سناؤ جی۔ تو بابا جی آپ مانگنے جاتے ہیں؟ جی ہاں جی، منگ کے تو جی یہ دعا کرتا پیا، اچھا، اتنی حالات ہے جی۔ تو بابا جی آپ چال تو سکتے نہیں ہیں، تو مانگنے کیسے جاتے ہیں؟ وہ ریڑھی تے جانا اچھا۔ ریڑھی پہ تے تسی آج ویکھے نہیں، آج تو آپ بڑی اکھی نال ویکھ لینے جی، کوڑ مارا اگے پیچھے، آج اسے ریڑھی تے چھوڑ نال ہوندا جی۔ اچھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جی ریڑھی ہاں پہ جی، جاتے ہیں؟ سہارا بنا کے جانا جی۔ اچھا، تو مانگتے ہیں وہاں بھیک مانگتے ہیں؟ جی ہاں جی، میں منگ کے تے دعا کردا پیا جی۔ اچھا، اس بیماری کی وجہ سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا؟ جی ہاں جی، مانگنے شروع کر دی۔ اللہ دیکھیں تشبیہ الحسن پہلے یہ کتنے اچھے محنت کش بندے تھے، جی۔ اپنی محنت سے کما کر کھا رہے تھے، اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب دیکھیں کہ یہ اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ بھیک مانگنا انسان کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف دہ کام ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اپنی مجبوری کو دیکھ کر وہ اس کام کو کرنے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی تنظیم آئی ہے آپ کی ہیلپ کے لیے؟ کوئی گل نہ آئی جی پہلے جی، اجے اپنا جڑا تنڈا سے کھیتی بیڑی کردا ہوں، بڑا راضی ہوں جی، اچھا، مال منی ہائی ہر شے گل آئی، ہن او جی ہر شے ہو سکے آج میرے شوہر دی کھلیاں نے، میرے شوہر تے کھلی اس دی کھلین ڈور ہے بھائی والی، او شوہر بھائی والی لائے ہو۔ اچھا اچھا، تو آج کل آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں گھر کے؟ گھر کے یہ منگ پہن کے جی ہے بھائی حالات، چھوڑ کھلا اتنے کوئی نکا جہا چھوڑ محنت کر کے خرچہ پورا کوئی کر رہا، نہیں تو اور کوئی حال نہیں، وہ چھوڑ کھیڈن والا تو اج وہ کر رہا جی بس۔ اچھا دیکھیں یہ تشبیہ الحسن یہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ محنت کر رہا ہے، یہ جو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے یہ محنت کر رہا ہے، اور اسی کے سر پر سارا گھر چل رہا ہے، اور یہ چھوٹا بچہ کیا کام کر سکتا ہے؟ ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے، یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اتنے مشکل حالات ہیں آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بیٹیاں جی ترایا جی، دو پر نہ چھوڑی تے کول ہے جی۔ اچھا، جو شادی ان سے یہ بیماری سے پہلے ان کی بھی شادی کی تھی؟ جی جی، انہوں نے شادی پہلے کی تھی جی۔ جو ایک ہے اس کی ابھی تک نہیں شادی کی؟ نہیں جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس حالی تو چھوٹی بھی آئی تو نالے ہاتھ ہی نہیں پمدا جب وہ بات کیسے بنائی جی۔ مطلب آپ کو جہیز کا بھی ایشو ہے؟ جی ہاں جی، بیشی ہوا جی، کوئی غلط ہے جی۔ اچھا جی، تو بیٹا آپ بتائیں کہ آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں؟ اسٹیشن پہ ڈاکٹر شبیر کو۔ اچھا، ان کے پاس کون سا کام کرتے ہو؟ ڈورا اچھا، جانوروں کا کام کرتے ہو، اور اس سے کتنی انکم ملتا ہے، کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 5,000۔ اس سے گھر کا سرکل چل جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہاں پر یہ جانوروں کی صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے، چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ مل کے، یہ ان کی پڑھائی کی عمر ہے، لیکن یہاں پر یہ لوگ کام کرنے پر مجبور ہیں، ان کی ماں ان کے ساتھ مل کر چارہ کٹواتے ہیں، ڈالتے ہیں جانوروں کو، صفائی کرتے ہیں ان کی، اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ویورس کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں جو پڑھنے کی عمر میں، جو کھیلنے کی عمر میں مجبور ہیں اپنے والدین کی ہیلپ کروانے میں، اپنے والدین کے کام میں ہاتھ بٹوانے کی؟ کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا کہ یہ بھی کھیلتے کودتے اور زندگی کی خوشیوں کا مزہ لیتے؟ جی آپ کیا کام کرتی ہیں؟ آپ وہ رلے پٹھے وڈائی نہیں کترائی نہیں گتوائی نہیں سارا وہ رلے کرائی نہیں، وہ حالی بچہ ہے اس کدے کر سکتا ہے وہ کام، وہ نال ہو کے سپورٹ کرے نہیں تا گزارا چلائی۔ اچھا، تو آپ نے اپنی جو بیٹی ہے اس کے بارے میں کچھ سوچا شادی کے لیے؟ کوئی نہیں حالی سوچا، جس حالی یہ نہیں ٹھیک ہوتا پیا اس کی کئی سوچنی ہے کاش آئی کو نہیں تو جب یہ بیمار نہیں تھے یہ کام کرتے تھے؟ جی ہاں، اگے تو کام شام کریندا ہے، اگے تو ساری چون رزقاں لگی رہی ہے، تو ہن اس جدن دا بیمار ہویا مر بیٹھا منجی تے۔ چلیں اللہ پاک انہیں صحت دے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ اس طرح کریں کہ اپنی گاڑی میں پتہ کریں کہ کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوگی، تو آپ اس فیملی کے لیے کم از کم، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کے لیے راشن لے آئیں، کم از کم ہم وہ ہی انہیں مہیا کر دیں تاکہ ان کے لیے کچھ تو آسانی ہو جائے۔ جی تشبیہ الحسن اور ہمارے ایک اور والنٹیئر جو ہیں
جو ہمارے ساتھ کام اکثر کروا دیتے ہیں وہ اس فیملی کے لیے راشن لے کر آ چکے ہیں اور یہ اب ہم انہیں مہیا کرنے لگے ہیں. جی الحمدللہ ہم نے ان کے پورے ایک منتھ کا راشن لے آئے ہیں جس میں آٹا ہے, چینی ہے اور اس کے بعد پتی ہے اور اس کے بعد صابن ہے, کپڑے دھونے والے, نہانے والے, ساری دالیں ہیں, چاول ہیں, نمک ہے. ایک پورے منتھ کا ہم ان کے لیے راشن یعنی کہ 30 دن کا جیسے ہم اپنے گھروں میں راشن لے کر آتے ہیں وہ تمام چیزیں اس پیکیج میں موجود ہیں. تو الحمدللہ پڑھ کے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ جو پیکیج ہے یہ ان کے حوالے کرتے ہیں. تشبیل حسن اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور یہ جو فیملی جو ہے جتنی مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری پیدا کرے. تو ہماری بھی بس آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہم ایسی فیملیاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فیملی کو, ایسی فیملیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کم از کم ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے لیکن جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں چیزیں, نعمتیں دی ہوئی ہیں, اس میں سے کچھ نہ کچھ ان غریب فیملیوں کی سپورٹ کے لیے ضرور ڈونیٹ کریں. اللہ تعالیٰ تو بہو دے تو راشن دیتا مینو چلو غریب بنا کے ہم بھی غریب میرے نال تو ہیلپ کیتی ہے جی. اللہ تعالیٰ تو بہو دے جی. آمین آمین. بڑا شکر ادا کریں دے پہ اللہ دی ذات تو بہو دے تو تسا سارے تے مہربانی کیتی اللہ تو ڈھیر دے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے, آپ کے شوہر کو جلدی ٹھیک کر دے. اللہ ہر ہدایت دے, اللہ دی ذات ہر فرماوے پہ اللہ دی ذات اسا غریباں تے تسا ترس کیتا تمہاری بڑی بڑی مہربانی. آمین آمین. تو بابا جی آپ نے اب جب بھی رات کو اٹھنا ہے, نماز ادا کرنی ہے, جب تلاوت کرنی ہے, آپ نے میرے بھائی عرفان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی نے جو انسانیت کی خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس میں ترقی عطا کرے اور ایک دن انہیں ان کی اس منزل تک پہنچائے جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آمین جی. آمین جی. اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے جی. میں پچھلی راتی اٹھی کے میں دعائیں منگنا اللہ تعالیٰ دے کولوں مینو گندا ستھرا جو کچھ پیدا تو کیتا میرے اللہ مینو معاف کر دے کوئی غلطی ہے تے بادشاہ ارزوئی کرنا بڑی ہاتھ بن کے کرنا رو کے کرنا وہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. حسب استطاعت ڈونیشن دے کر آخرت سنواریں. آپ کے عطیات محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور مستحق لوگوں تک ہی پہنچیں گے. ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک, کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. صدقہ 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 ویلفیئر ٹرسٹ.